مگر ہمارے اندر جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ نفس ہم پر غالب ہوتا ہے، پھر خواہشات نفس کے پیچھے چلتے 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 ہم بہت ساری چیزوں کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں انہوں نے اپنے نفس پر قابو پایا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے خوف اور غم ختم کر دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جنید و بایزید۔ اس کے مصنف ہیں پیر عبداللطیف خان نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ نشان منزل پبلیکیشنز والوں نے اس کو شائع کیا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 146 پر یہ مسند احمد بن حنبل کے حوالے سے ایک روایت بیان کرتے ہیں۔ پورا حوالہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مسند احمد بن حنبل میں اس حدیث کا نمبر ہے 17812، جلد 4 اور صفحہ 198 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ اگر تم خدائی کا دعویٰ ترک کر کے اسلام قبول کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 4 انعامات سے نوازے گا۔ پہلا انعام یہ ہوگا کہ دائمی صحت عطا کی جائے گی، دوسرا انعام یہ ہوگا کہ طویل عمر دی جائے گی اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تیسرا انعام یہ ہوگا کہ ہمیشہ جوان رہو گے، بڑھاپا نہیں آئے گا، اور چوتھا انعام تمہیں یہ دیا جائے گا کہ تم تمام عمر کے لیے بے فکر ہو جاؤ گے، بے خوف ہو جاؤ گے۔ اب اس نے کہا کہ میں اپنے مشیر حامان سے بات کر کے پھر آپ کو بتاؤں گا۔ تو جب مشیر کے پاس گیا فرعون تو حامان نے کہا کہ تم تو خود خدا ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے ان باتوں میں پڑھنے کی؟ اس طرح اس نے اپنی سرکشی سے باز آنے سے انکار کر دیا۔ تو اس حدیث کے حوالے سے ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ مشیر اگر غلط مشورہ دے دے تو انسان کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، ہمیشہ اچھے لوگوں سے مشورہ کیجئے جو تمہیں ایمانداری سے، دیانتداری سے مشورہ دے۔ دیکھیں اس مشیر نے فرعون کا کتنا بڑا نقصان کر دیا۔ اس روایت کی روشنی میں پیر صاحب 2 بڑے ہی پیارے نقطے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک انکشاف تو یہ ہو گیا اس حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات مخالفت النفس میں چھپے ہوئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ بے شک وہ دائمی عمر والا اور جو 4 انعامات میں نے بتائے ہیں وہ سارا وعدہ فرعون کے ساتھ تھا، مگر کہتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی عام مسلمان اللہ کی فرما برداری میں آ جائے، نافرمانی چھوڑ دے، سرکشی چھوڑ دے، تو ان انعامات میں سے اس کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کی صحت دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بہتر رہتی ہے، اور اس کی عمر میں برکت دی جاتی ہے، وہ بے خوف اور بے غم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو دوستو، اولیاء اللہ کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو اپنے تابع کر لیتے ہیں، وہ اپنے نفس پر غالب ہوتے ہیں، نفس ان کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے خوف بھی ختم ہو جاتے ہیں، ان کے غم بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ مگر ہمارے اندر جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ نفس ہم پر غالب ہوتا ہے، پھر خواہشات نفس کے پیچھے چلتے 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 ہم بہت ساری چیزوں کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں انہوں نے اپنے نفس پر قابو پایا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے خوف اور غم ختم کر دیتا ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے آپ سے شیئر کی ہے کہ ہو سکتا ہے تیرے دل میں اتر جائے میری بات اور ہم مخالفت النفس والے راستے پر چل پڑے تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات ہمیں مل سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس نفس کے چنگل سے جان چھڑانے کی توفیق اور ہمت عطا کرے۔